محمد بن حنفیہ نے جو حسین کے بھائی ہیں انہوں نے منع کیا، روکا، لیکن حسین نے کہا میں جانے کے لیے میں مصر ہوں، میں جاؤں گا۔ تو کہا اپنے بھائی اپنے بچوں کا حوالے کر دیجئے، کہا جو کام میں نہیں کروں میرے بچے کو کریں گے۔ اس طرح سے حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ کے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آگے بڑھے ہیں کہ کچھ مکے سے کچھ قریب پہنچے ہیں تو دیکھا عبداللہ بن عباس آ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، وہ دونوں آ رہے تھے۔ ادھر سے حسین اور عبداللہ بن زبیر اور ان کے بچے جا رہے تھے۔ ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچھ معلوم ہے کیا نذیر کیا معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ معاویہ کے بعد ان کا بیٹا جانشین بنا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تم بھی اس کے ہاتھ بیعت کر لو۔ کہا عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ہاتھ بیعت کر لو۔ لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھا۔ تو عبداللہ بن عباس نے یہ کیوں کہا کہ یزید کے ہاتھ بیعت کرو؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ تاریخ کے کتاب لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، تہذیب التہذیب پڑھیے، الاصابہ پڑھیے، سب عربی کتابیں ہیں، تاریخ کتابیں ہیں، پڑھیے، اس میں سبھی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حسین نے تو بلکہ اتنا ہی نہیں کہا کہ اتقیا فلا تتفرق بین المسلمین، کہ اے میرے بھائی اللہ ڈریے، مسلمانوں میں تفرقہ مت کیجیے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا مت کیجیے، مسلمانوں کی جماعت کو منتشر مت کیجیے، اللہ سے ڈریے، ہاتھ بیعت کر لیجیے۔ اگر بیعت نہ بھی کرنا ہے تو آپ آرام سے بیٹھیے۔ دونوں نے عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن عمر نے دونوں منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، بلا رہے ہیں مت جائیے، انہوں نے بہت منع کیا ہے، تاریخ کی روایتیں ہیں یہ۔ اتنا ہی نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے منع کیا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی منع کیا تھا، کہا تھا کہ اے میرے بھائی میں نے آپ کے باپ کو حضرت علی کو کہتے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کوفیوں نے مجھے وہ کام کرنے نہیں دیا جس میں لوگ بھلا تھا، میں اس سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، کوفیوں نے مجھے کبھی اچھا کام نہیں دیا، میں نے ابا کو کہتے سنا ہے، اس لیے اے میرے بھائی آپ مت جائیے، کوفہ مت جائیے، آپ جہاں چاہے وہاں شوق سے رہیے، کوفہ مت جائیے، یہ جو دغاباز ہے دھوکے باز بلا کر مار دیں گے، قتل کر دیں گے، جیسے آپ کے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا ہے، آپ کے باپ حضرت حسین آپ کے باپ علی کو شہید کیا ہے، ویسے آپ کو یہ لوگ شہید کر دیں گے۔ انہوں نے بہت منع کیا، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی، عبداللہ بن عمر پیچھے دوبارا مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد بھی وہاں جا کر کے حسین کو سمجھایا کہ اے میرے بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے، محبت کیوں نہ ہو، نبی کا نواسا ہے، محبت کیوں نہ ہو، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا، تم سے محبت کیوں نہ ہو؟ نبی نے کہا تھا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، دونوں ریحان پایا، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، تم سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس محبت کہا اے حسین اگر گستاخی نہ ہوتی میں تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، اب وہاں جائے روک لیتا، لیکن گستاخی ہوگی کہ تیرا ہاتھ پکڑ لوں میں، تو اتنا معزز انسان، جنت کا سردار، میں تجھے ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ پکڑ لیتا۔ لیکن یہ بھی کہا استودع اللہ میرے قتیل، کہا کہ اے میرے بھائی تم قتل کیے جا رہے ہو، لگ رہا ہے قتل کیے جاؤ گے، بہت کچھ منع کیا گیا ہے، تاریخ کی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، سب نے منع کیا ہے کہ اے میرے بھائی، بلکہ ہم پڑھتے ہیں تو لمبی لسٹ ملتی ہے، یونس بن متا نے منع کیا تھا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو دردہ، ابو باکر لیثی، جابر بن عبداللہ، محمد بن حنفیہ، سعید بن مسیب، عبداللہ بن جابر، اور بہت سے لوگوں نے ان کو مکہ جانے سے منع کیا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو جیت تھی حق بازی جنگ تھی، جو کربلا میں جنگ ہوئی ہے حق آبادی جنگ تھی، اسلام کی جنگ تھی۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ جنگ نہ ہوتی
اگر حسین شہید نہ ہوتے اسلام مردہ ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں یہ کربلا میں جنگ نہ ہوتی، حسین شہید نہ ہوتے، اسلام مردہ ہو جاتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جنگ اسلام کی جنگ تھی، جنگ حق بات جنگ تھی، یہ صحابہ کرام کون شامل ہوئے؟ یہ صحابہ کرام کون شامل ہوئے؟ کیوں نہ گئے؟ یہ صحابہ کرام جنہیں پوچھ لگی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے پوچھنے کو وقت پڑ دیا تھا صحابہ کرام نے. کبھی ایسا موقع نہیں آیا، جنگ کا موقع آیا صحابہ کرام پوچھ رہے ہوں. تو پھر یہ صحابی یہاں پہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ لیکن منع کیا، کیوں منع کیا؟ یہ بات بتا رہی ہیں کہ حسین کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، حسین کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا. یہ جنگ جو تھی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. اسلام کفر کی جنگ ہوتی تو صحابہ کرام جاتے. یہاں پہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہاں پہ شیعہ آئیڈیالوجی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد تمام صحابی مرتد ہو گئے تھے، اس دین سے پھر گئے تھے سوائے حضرت علی کے، عبداللہ بن زبیر کے، ان کے اولاد کے، حضرت علی کے اولاد کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام سے مرتد ہو گئے، وہ صدیق اور جو بھی ہو. تو وہی یہاں پہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جنگ جو تھی اسلام کفر کی جنگ تھی، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام شامل نہیں ہوئے، یہ مطلب یہ ہے یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. اگر یہ لوگ مرتد نہ ہوتے تو حسین کے ساتھ جنگ پر جاتے اور جو جنگ کرتے. یہ شیعوں کی فکر ہے جو شیعوں نے سنی پر تھوپ دیا ہے. سنی اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا حقیقت کیا ہے، حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ان کی بات آ جاتے ہیں. یہ شیعی فکر ہے، شیعہ کا یہ آئیڈیالوجی ہے جو چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کو، تابعین کرام کو متہم کیا جائے، ان کو اسلام سے باہر کیا جائے. ان کی سازش ہے. عبداللہ بن سبا کی یہ اولاد یہ یہودی ہے، یہودیت کی اولاد. یہ شیعہ جو ہے یہودیت کی اولاد ہے، اب وہ نہیں معلوم ہے. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، نام کا مسلمان لیا ہوا تھا، اسی نے یہ فکر پیش کی تھی کہ صحابہ ابو بکر صدیق غاصب ہے، عمر جو ہے غاصب ہے، عثمان غانی غاصب ہے، جس نے علی سے خلافت چھین لیا تھا، اسی نے فکر کیا تھا. یہ انہیں کے فکر کے یہ لوگ ماننے والے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سب نے منع کیا، لیکن وہاں پر مکے پہنچنے کے بعد حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. خواب میں کیا دیکھا وضاحت نہیں کی، خواب کی وضاحت کی. اور جب جا رہے ہیں کبھی انہوں نے جنگ کا ارادہ بات نہیں کی ہے، اتنا کہا ہے کہ مجھے کوفے والے بلایا ہے. جب مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد خود حسین کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے سالے، جو کہیے آپ وہاں مت جائیے. حسین کے بہنوئی ہیں عبداللہ بن جعفر، اور وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے. اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اے حسین، آپ اگر چاہیں تو میں یہاں کے گورنر سے ملتا ہوں اور بن سعید سے ملتا ہوں، وہ آپ کے لیے ایک عہد لکھ دے گا، تمام اس کی روشنی سے آپ جہاں چاہیں رہیں، چاہے آپ یزید کا ہاتھ بیعت کریں یا نہ کریں ویسے رہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن جعفر نے خود جا کر آپ بن سعید سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ حسین کے لیے ایک جو ہے عہد لکھ دیجیے کہ حسین جہاں چاہیں شوق سے رہیں، چاہے وہ اس کا بیعت کرے نہ کرے. انہوں نے لکھا، سائن کیا، سائن ہی نہیں کیا. امر سعید نے اپنے بھائی کو ساتھ میں بھیجا، آپ خط بھیجا، یہ کہا کہ آپ کے لیے پروانہ ہے کہ آپ شوق سے یہاں رہیں، آپ جو ہے وہاں نہ جائیں، آپ جو ہے جیسے چاہے رہیں، آپ جو ہے بیعت کریں نہ کریں. لیکن اس کے باوجود حضرت حسین نے مصر تھے کہ میں کوفہ جاؤں گا، مصر تھے. اور لیکن ایک بات اور یہاں پہ ہے کہ حسین کوفہ جانے سے پہلے انہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا کہ دیکھو وہاں کے حالات کیسے ہیں. یہ موضوع کوئی پیچیدہ موضوع ہے، سمجھنے کی چیز یہاں پہ ہے.
انہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ دیکھو وہاں حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات اچھے ہیں، تو خط لکھتے ہیں کہ آپ آئیے، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ لیکن اسی اثنا میں یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ کا جو گورنر ہے بہت نرم مزاج ہے، بہت جو ہے سیدھا آدمی ہے، اس کے صحابت پر سے کوفہ کے لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، میری بیعت سے ہاتھ کو کھینچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں گورنر بنا دیا، عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید جیسے گورنر بنا، انہوں نے وہاں تقریر کی، کہا کہ جو کوئی یزید کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بعد ہاتھ کھینچے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، دھمکی دی۔ اس دھمکی سے کوفہ والے ڈر گئے، اور جو پہلے کہہ رہے تھے کہ حسین کے ہاتھ بیعت کریں گے، سب کے سب یکایک پھر گئے، سب کو سب یکایک پھر گئے اور کہا اب حسین کے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے۔ اتنا ہی نہیں پھر گئے، مسلم بن عقیل کو جو قتل کر دیا۔ حضرت حسین اب آگے بڑھ چکے تھے، اسی بیچ میں انہیں خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فَهَمَّ أَن يَرْجَعَ، حسین نے اب چاہا کہ واپس ہو جائیں وہیں سے جہاں پہ خبر ملی، تاکہ وہیں سے واپس ہو جائیں، مکہ آ جائیں، کوفہ نہ جائیں واپس۔ تاریخ کہہ رہی ہے فَهَمَّ أَن يَرْجِعَ، حضرت حسین نے واپس ہونا چاہا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی نے کہا ہم لم نرجع، ہم واپس نہیں ہوں گے، جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے ہم حتی ناخذ بثارنا، یہاں تک کہ ہم نے بھائی کا بدلہ نہیں لینے ہم واپس نہیں آئیں گے، او نقتل، قتل کر جائیں، ہم قتل ہو جائیں کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے اس وقت واپس نہیں جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کے بھائی جو ہے آگے آ گئے۔ اس وقت حسین نے کہا تھا اب جو چاہے میرے ساتھ رہے، جو چاہے آپ واپس نہ جائیں۔ اس موقع پر بہت سے واپس آ گئے، وہیں سے بہت سے واپس آ گئے۔ مسلم بن عقیل کے گھرانے والے، حضرت حسین کے گھرانے والے 80-82 آدمی تھے، یہ لوگ آگے بڑھے۔ جب یہ لوگ کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، جہاں کربلا ہے وہاں پہنچے، تو عبد اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی، جو کمانڈر عمر بن سعد تھا۔ عمر جو تھے سعد بن وقاص کے بیٹے تھے، سعد بن وقاص صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ان کے دل میں حسین کی محبت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، عمر بن سعد نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، چونکہ وہ جان رہے تھے کہ حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے وہ نہیں چاہتے جنگ ہو۔ چنانچہ وہ حضرت حسین کے پاس آتے ہیں، اب کچھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حسین نے جو بات کی تھی، بات سننے قابل ہے۔ انہوں نے حسین نے 3 بات پیش کی تھی، 3 بات کہا تھا اختر انی احدی ثلاث، کہا تھا 3 باتوں میں سے ایک بات مان لیجئے۔ حسین نے کہا تھا 3 باتیں پیش کی تھی، ایک بات یہ پیش کی تھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے،